آپ نے بدعت کا لفظ بہت زیادہ سنا ہوگا سوشل میڈیا پہ، بدعت 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 بدعت، کفر و شرک کی بھی فائرنگ ہو رہی ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم کے دور کے بعد جو کچھ دین یا دنیا میں نیا کام ایجاد ہوا اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ نبی کریم کا یہ فرمان ضرور موجود ہے، کل بدعت دلالہ، کل بدعت دلالہ و کل دلالت فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ اب میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، مجھے پہلے جواب دیجئے سب ذہن حاضر رکھ کر، یہ بتائیے جیسے ہم شرعی احکام کے مکلف ہیں، صحابہ کرام بھی اس کے پابند تھے یا نہیں؟ مثلا زنا ہمارے لیے حرام، تو صحابہ کرام کے لیے ہمارے لیے نماز قضا کرنا حرام، تو صحابہ کرام کے لیے ہمارے لیے جھوٹ بولنا حرام، تو ان کے لیے کوئی ان کے لیے الگ شریعت تو نہیں تھی؟ یہی احکام ان کے لیے بھی تھے نا۔ تو جب بدعت ہمارے لیے حرام تو ان کے لیے منع ہی ہوگی، لازم بات ہے۔ اور بدعت کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم کے زمانے کے بعد جو نیا کام پیدا ہوا دین یا دنیا میں، وہ بدعت۔ اب میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان شرعی احکام کے مکلف ہیں، تو وہ اس بات کے مکلف تھے کہ بدعتیں ایجاد نہ کریں، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا کل بدعت دلالہ و کل دلالت فی النار۔ اور اسی وجہ سے جب عمر فاروق نے یہ کہا کہ آپ قرآن جمع کریں، جس تیزی کے ساتھ صحابہ شہید ہو رہے ہیں، اگر یہ معاملہ چلتا رہا تو حفظ قرآن کا معاملہ خطرے میں پڑ جائے گا، یعنی جو ہمارے ذمہ ہے، ورنہ اللہ حفاظت فرمانے والا۔ تو صدیق اکبر نے ایک جملہ فرمایا، جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صحابہ کے زمانے میں بدعت کا تصور نہ ہوتا تو صدیق اکبر کبھی یہ جملہ نہ کہتے۔ اس کا مطلب ہے اس زمانے میں بھی بدعت تھی، اور یہی تصور ان کے ذہن میں تھا جو سرکار نے نہیں کیا ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا تو صدیق اکبر بھی اس بات پر راضی ہو گئے اور آپ نے جمع قرآن کا حکم دیا۔ تو جب جمع قرآن کا حکم دیا تو کس چیز کا حکم دیا؟ بدعت کا حکم دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل بدعت دلالہ و کل دلالت فی النار، ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، تو جمع قرآن کا معاملہ بھی بدعت ہے، تو صحابہ کرام پر کیا حکم لگے گا؟ بالاتفاق ہر مکتبہ فکر یہ کہتا ہے کہ ان پر حکم نہیں لگے گا۔ کیوں نہیں لگے گا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہاں ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، لیکن ہر بدعت گمراہی ہو، ہر گمراہی جہنم میں ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ بہت سی بدعتیں ایسی ہیں جن کو صحابہ کرام نے ایجاد کیا اور اس کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں مقرب بنایا ہے، دین کا فائدہ ہوا ہے، دین کو تقویت ملی ہے۔ پھر علماء نے اس بدعت کا نام رکھا بدعت حسنہ۔ اگر یہ تقسیم نہ کی جاتی کوئی صحابی پھر بدعتی ہونے سے بچ نہ سکتا۔ اور خاص طور پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے ایک امام کے پیچھے لوگوں کو جمع کیا 20 رکعت تراویح کے لیے، تو آپ جب دیر سے آئے، جماعت ہو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ہذہ، ایک جگہ ہے نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ میرے آقا نعمت امام علیہ سنت نے فرمایا یہاں بدعت سے بدعت شرعی مراد ہے، بدعت اصطلاحی مراد ہے، بدعت لغوی مراد نہیں کہ اچھا نیا کام ہے، نہیں، یہ وہ کام کیا تھا جو نہ صدیق اکبر کے زمانے میں تھا نہ سرکار کے زمانے میں تھا، عمر فاروق نے اس کو ایجاد کیا اور فرمایا اچھی بدعت ہے۔ سرکار کے زمانے میں جمعے کی کتنی اذانیں تھیں؟ ایک، کون سی؟ سیکنڈ والی۔ صدیق اکبر کے زمانے میں ایک، عمر فاروق کے زمانے میں ایک۔ جب عثمان غنی کا دور آیا تو مدینے میں ظاہری اعتبار سے وسعت پیدا ہوئی، تو آپ نے مدینے کے باہر بازار تھا، وہاں ایک اپنا مؤذن مقرر کیا مقام زورا پر، اور فرمایا کہ پہلی اذان وہاں دی جائے تاکہ لوگ تیزی سے جلدی سے جمعے کے لیے آ جائیں، کیونکہ جب دوسری اذان سن کے آتے تھے تو بعض اوقات آتے دیر ہو جاتی تھی اور مسائل پیدا ہوتے تھے جماعت میں شمولیت کے سلسلے میں۔ تو یہ جو آپ کے پہلی اذان ہوتی ہے، یہ نہ سرکار نے دی، نہ اس کا حکم دیا، نہ صدیق اکبر، نہ عمر فاروق، یہ عثمان غنی نے ایجاد فرمائی۔ اس لیے یاد رکھو میرے بچوں کہ بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔
بدعت حسنہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ضرور کی ہیں، لیکن بدعت سیئہ کہ وہ مکلف تھے کہ اس کو نہ کریں، انہوں نے نہیں کیا۔ لہٰذا اپنے علماء سے آپ بدظن نہ ہو جایا کریں۔ کسی نے بھی سوشل میڈیا پہ کہہ دیا بدعتی ہیں اور آپ نے فوراً قبول کر لیا، آپ کیوں نہیں کویسچن کرتے کہ یہ بتائیے آپ یہ کہتے ہیں کہ 12ویں نہ سرکار نے کی نہ اس کا حکم دیا تو بدعت ہے، تو پکی مسجد نہ سرکار نے بنائی نہ اس کے بنانے کا حکم دیا، بتاؤ یہ بدعت ہے کہ نہیں، اور تعلق بھی دین سے، ورنہ کہتے ہیں وہ تو آپ دنیا کی مثال دے رہے ہیں، دین کے بتاؤ۔ مدارس کے اندر 8 سال کا درس نظامی نہ سرکار نے کروایا نہ مقرر کیا، کیسے؟ پھر اس کا سلیبس، پھر اس کی تاریخ مقرر، پھر تقریب تقسیم اسناد، ختم بخاری۔ آج جو اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھتے ہیں، مفتی، سرکار نے کبھی آپ نے سنا ہے مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مفتی ابو بکر، مفتی عمر، مفتی عثمان، مفتی علی؟ یہ تو بڑے اجنبی سے لفظ لگ رہے ہیں، بڑے اجنبی، حالانکہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو مفتی اعظم تھے، لیکن نہیں لکھے۔ لیکن آج یہ مفتی ناموں کے ساتھ، اب میں نام نہیں لیتا کس کس کے ساتھ مفتی لکھا ہوا ہے، یہ بدعت نہیں ہے؟ شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، علامہ، سب بدعت۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد کی طرز پہ حدیثوں کو جمع کرنا، عنوانات اور ان کے ابواب قائم کرنا، سب بدعت۔ مسجد پر گنبد اور مینار نہ سرکار کے دور میں نہ صحابہ کے دور میں، بعد میں ایجاد ہوا، یہ بدعت۔ ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے، یہ بدعت۔ تو یہ اچھی طرح۔ اور پھر جماعت کے اوقات آپ دیکھیں، فجر اتنے بجے ہوگی، ظہر اتنے بجے، عصر، مغرب، عشاء اتنے بجے ہوگی۔ سرکار نے کبھی جماعت کا کوئی وقت مخصوص نہیں کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، یہ بعد میں ہم لوگوں نے کیا ہے، یہ ایجاد۔ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ بعض اوقات اگر ہم تیجا کرتے ہیں لیکن تیسرے دن چونکہ لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے، زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ایصال ثواب ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ لازم و ضروری تیسرے دن ہی ہے، تیجا جسے ہم کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ آپ نے تخصیص کر دی اور یہ غلط ہے۔ یہ بھی بس میں مسئلہ عرض کر دیتا ہوں، تخصیص یعنی ایک چیز کو دوسری کے ساتھ خاص کر دینا 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اللہ نے خاص کیا ہو، ایک ہے کہ اللہ رسول نے نہیں کیا، ہم نے خاص کر لیا ہو۔ مثلا نمازوں کے اوقات اللہ نے خاص کیے نا، رمضان کا مہینہ روزوں کے لیے اللہ نے خاص کیا ہے، حج کے ایام مخصوص ہیں، ان کے مقامات مناسک ادا کرنے کے اللہ نے، یہ تخصیص اللہ کی طرف سے، اس کو کہتے ہیں تخصیص شرعی۔ اور ایک ہوتا ہے ہم خاص کر لیتے ہیں، آپ کا نکاح ہوتا ہے، آپ تاریخ مخصوص کرتے ہیں، منگنی ہوتی ہے کرتے ہیں، اب یہ تقریب کے لیے مشورہ ہوا ہوگا کون سے دن میں ہم نے تقریب رکھنی ہے، یہ ہم نے کیا، اللہ رسول نے تو نہیں فرمایا، یا یہ جماعت کے اوقات، یہ کہلاتے ہیں تخصیص عرفی۔ یاد رکھیں تخصیص شرعی میں ہم تصرف نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب رمضان کے بجائے محرم میں روزے رکھ لیتے ہیں، چلو نو، فجر زور اثر کا ٹائم ہم چینج نہیں کر سکتے، تخصیص شرعی میں تصرف کرنا منع۔ ایسے ہی تخصیص عرفی کو تخصیص شرعی بنانا منع، کہ تیسرے دن ہی تیجا ہوگا، اس کے علاوہ نہیں، اس کو فرض اور واجب سمجھا جائے، جو نہ کرے اس کو زد و کوب کریں، تانہ زنی کریں، یہ تخصیص شرعی کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں اگر تیسرے دن تیجا، 10واں، 40واں عرس وغیرہ ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی تخصیص شرعی نہیں بناتا، آگے کرو پیچھے کرو، تو پھر اس کے اوپر اعتراض کیسا؟ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ تخصیص آپ نے قائم کر لیے، ٹھیک نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، تو پھر جماعت کے اوقات، کسی بھی مسجد میں نماز پڑھیں، جماعت کے اوقات نظر آئے، ان سے پوچھے کیا اللہ اس کے رسول نے کہا تھا فجر اتنے بجے کرو 6:40 پر؟ اگر ہے تو دکھاؤ، حدیث لاؤ۔ اور وہ کہیں گے نہیں ہم نے اپنے پاس سے کیا ہے، تو بتائیں فجر کی جماعت کے لیے وقت مخصوص کرنا یہ تخصیص ہے کہ نہیں؟ آپ کے نزدیک تو مطلقاً تخصیص منع ہے، تو بتائیے اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ تو یاد رکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے پہلا جمع قرآن کا جرت مندانہ قدم اٹھایا، اس نے ثابت کیا کہ اگر کوئی کام اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو، رسول سے ثابت نہ ہو، سرکار نے حکم نہ دیا ہو، لیکن وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، قرآن اور حدیث اور دین اسلام کو تقویت دینے والا، ان کی قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو تقویت دینے والا ہو، تو اس کو کرنا سنت صحابہ۔